2 گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا اور اب ہاتھوں کی انگلیاں مسل رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے اس کا وجود ہولے سے اب بھی کانپ رہا تھا۔ اس نے باہر نکلنے کی کئی بار کوشش کی تھی لیکن ایسا نہیں کر سکی۔ وہ گھر بے شک محل تھا لیکن تھا تو وہ ایک پنجرہ۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، اپنی گود میں پھینکے گئے کاغذات کو دیکھا جو کچھ زمین پر گر گئے تھے۔ سامنے وہ شخص کھڑا تھا۔ اس نے سر کے اشارے سے ہنکارا بھرتے اسے پیپر دینے کو بولا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے نیچے سے چند پیپر اٹھائے اور اپنی گود میں اٹھاتے انہیں پلٹ کر دیکھا۔ پڑھو اور تیاری پکڑو، اس نے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے بیزاری سے کہا۔ فجر نے پیپر پر نظر جمائی، وہ پڑھنے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ آیا تھا۔ پیپر الٹ کر دیکھا، دوسری طرف پھر تیسرا۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ پیپر زمین پر پھینکتے وہ تیز آواز میں کہتی کھڑی ہوئی، اور اب وہ کہیں سے بھی ڈری سہمی نہیں لگ رہی تھی۔ آواز نیچے۔ وہ یکدم اس کے قریب جاتے اپنے لبوں پر انگلی جمائے گہری سانس اس کے چہرے پر چھوڑے دھیمی آواز میں یوں بولا کہ وہ 2 پل کو ڈر گئی، اور اس کے لفظوں کے ساتھ اس کی دھڑکن بھی ساکت ہوئی۔ آواز نیچے رکھ کے بات کرو۔ جو یہاں پر خوار ہو رہا ہوں وہ اس کی وجہ سے، صرف اور صرف تم، اور اس کی بھرپائی بھی تم ہی کرو گی۔ بہت شوق تھا نا لوگوں کی نظروں میں آنے کا، اور اب یہ دیکھو۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا، گردن جھکائے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جو اب تک اس کے خوف کی زیر اثر ساکت تھی۔ اس نے موبائل نکالتے اس کے سامنے کیا۔ موبائل پر چلتی ویڈیو کو دیکھتے اور لوگوں کی باتوں پر دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ 4 سال پہلے کے ساتھ ساتھ آج اس کے سین بھی کسی فلم کی طرح چل رہے تھے، اور لوگوں پر اس پر طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ جس کردار پر کیچڑ اچھلا ہو اس کردار کو کوئی اندھا بھی نہیں اپناتا، یہ جانتے ہو تم بھی۔ وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سیدھا ہوا تھا۔ اس نے موبائل جیب میں ڈال لیا، بازو سینے پر باندھے اور استہزا ہنسا، جبکہ مقابل کھڑی لڑکی کے آنسو فرش پر گر رہے تھے۔ وہ شاطر آدمی تھا، اس نے وہ ویڈیو اسے دکھائی ہی نہیں تھی جس میں اس کی سیکیورٹی اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملک کے فجر کے پیچھے بھیجے آدمیوں نے وہ ویڈیو شوٹ کی تھی اور اسے انہوں نے پوسٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کیان سکندر پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں، جس پر اسد نے اسے ایک آخری حل پیش کیا تھا۔ وہ بھڑک گیا تھا۔ بہتر ہے تم میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، کیا بکواس کے مشورے دے رہے ہو؟ اس نے اسد کو گھورتے تند و تیز لہجے میں کہا تھا۔ اسد نے بے بسی سے اسے دیکھا، وہ سر پھیرا تھا۔ سر، آپ میڈیا سے کہہ دیں کہ آپ کی میم سے تھوڑی ناراضگی چل رہی ہے اور انہیں آپ منانا چاہتے تھے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا ہے، آپ کے اور وہ میم پر دباؤ ڈال کر انہیں آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اسد نے تفصیل سے اسے دیکھتے کہا۔ کیان سکندر کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اس کے باقاعدہ ایک کانٹریکٹ ریڈی کروایا تھا۔ سالہ کمینہ ملک، وہ دانت پیس کر بڑبڑایا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ وہ بہت شاطر تھا اور سیدھا سا انسان نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ہو سکتا تھا۔ میں پھر بھی تم سے نکاح نہیں کروں گی، تم سے اچھا میں گلی کے کتے سے شادی کر لوں۔ ہچکی بھرتے اس نے خود پر قابو پایا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ اس کے شوق بخوبی جان چکی تھی اور وہ کس طرح لڑکیوں سے کلوز ہوتا ہے اور اسے علم تھا۔ اس کی بات پر کیان سکندر ساکت ہو گیا۔ وہ لڑکی ہمیشہ اس کی توہین کرتی تھی۔ اس نے مٹھیاں سختی سے بھینچی اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ درمیان میں ایک قدم کا فاصلہ برقرار رکھا۔ اس کی تپش زدہ سانسیں فجر کے چہرے پر پڑتیں، اس کے چہرے کو دہکا رہی تھیں۔ کتوں کی توہین نہ کرو، مجھے دکھ ہو رہا ہے، اس نے ایک ایک لفظ دانت چبا کر بولا تھا۔ اس کی بات پر فجر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی وہ ہچکی بھر گئی۔ اسے اس کی یہی ادا بہت زہر لگتی تھی جب اس سے آنکھیں چرا لیتی تھی۔ رشتہ داروں کا دکھ اکثر انسان کو ہوتا ہے اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور سر جھکائے بولی، اور وہ اس کا غصے سے تنا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پھر بھی وہ بولی تھی، اس لڑکی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ پھر بھی بول گئی تھی۔ مبارک ہو، پھر رشتہ داروں کا بلی بھی شامل ہو گئی، آؤٹ آف کاسٹ۔ وہ استہزا ہنسا تھا۔ فجر خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ تم پر منحصر ہے، تمہیں دنیا میں برے کردار کے ساتھ جینا ہے یا میری شرطیں ماننی ہیں، کیونکہ دنیا کبھی جینے نہیں دیتی، وہ ظالم ہوتی ہے، اور دنیا میں میں بھی شامل ہوں، اور ظالم دنیا میرے ظلم کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے، کیونکہ میرا ظلم ہمیشہ فہرست اول ہے۔ وہ سرد لہجے میں کہتے قدم باہر کو بڑھایا تھا۔ اس کے نکلتے ہی فجر نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ آنسو ٹوٹ کر نقاب میں جذب ہو گئے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ ہاں، وہ شخص اس کے مطابق وہ دنیا سے زیادہ ظالم تھا، بہت ظالم۔ 5 منٹ بعد ہی وہاں اسٹاف کی لڑکیاں آتی، سامان رکھ رہی تھیں۔ اس نے بھیگی پلکوں سے اس سفید جوڑے کو دیکھا۔ تقریباً 2 منٹ بعد وہاں ایک لڑکی ہاتھ میں ایک باکس پکڑے داخل ہوئی۔
وہ شخص ایسے تیاری کیے بیٹھا تھا جیسے اسے فجر رضوان کے جواب کا پتہ ہو، پر ایسا نہیں تھا۔ اسے فجر رضوان کا بے بسی کا پتہ تھا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا وہ ایسی لڑکی تھی کہ اسے اس جیسے مرد سے نکاح کرنا پڑتا؟ اور اللہ کے ہر کام میں بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب ہم گر جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ گر کر اٹھنے کے بعد ہم سنبھل کر چلنے لگتے ہیں۔ بات بس نظریے کی ہوتی ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس نے آنسو بہنے سے روکنے کی کوشش کرتے کرتے نکاح نامے پر سائن کر دیا، جس کے بعد اس کا نام اور مقابل شخص کا نام اکٹھا پکارا جانے لگا۔ کانٹریکٹ وہ کچھ پڑھ چکی تھی اور کانٹریکٹ کو مکمل نہ پڑھنا نہ جانے اب اس کے لیے کیا مشکلات لے کر آتا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، سر پر سرخ چنری کا گھونگھٹ تھا۔ دل گھبرا رہا تھا، اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا؟ لوگوں کی اپنی ذات پر اٹھتی عجیب و غریب نظروں کی وجہ سے، اسے اپنے کردار پر اٹھتی انگلیوں کی وجہ سے شاید، یا پھر کچھ اور تھا جو پوشیدہ تھا۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر اس کا دل یوں شدت سے دھڑکا، گویا ابھی باہر آ جائے گا۔ حلق سے بے ساختہ خشک ہو گیا اور لبوں پر زبان پھیر لی، جبکہ بھاری قدموں کی آواز کانوں میں پڑتے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اس شخص کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ وہ سامنے آ کر بیڈ پر بیٹھا، جبکہ وہ صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے وجود کی لرزش وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا اور ہنسا، گردن ہلکی سی دائیں جانب اکڑائی، نسیں بری طرح ابھری۔ اٹھو اور عبایا پہن کر آؤ، حجاب کر کے، نقاب کر کے۔ بیڈ پر بیٹھتے ہاتھوں کو باہم ملائے اس نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی، سامنے وجود کو دیکھا۔ اس کی بات پر گھونگھٹ سے چھپا سر اٹھا۔ وہ حلق تر کرتی اٹھی۔ وہ اسے منع نہیں کر سکتی تھی۔ کیا اس جیسی لڑکی اپنے مجازی خدا کو منع کر سکتی تھی؟ اس نے گھونگھٹ اٹھانا چاہا۔ کوشش بھی مت کرنا، ایسے ہی جاؤ، چہرہ ڈھکے آؤ۔ اس کی سخت آواز پر اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ آگے بڑھی تھی، صوفے کی نوک ہاتھوں میں لگی تو وہ سسکی۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ باتھ روم میں بند ہو گئی، جبکہ وہ شخص اٹھا، موبائل کا کیمرہ آن کرتے ایک جگہ رکھا، واپس بیڈ پر آ کر بیٹھا، اور پھر نیم دراز ہوتے بازو گردن کے پیچھے باندھے اس نے مسلز واضح ہوئے، ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ عبایا پہنے وہ 10 منٹ بعد وہ باہر نکلی تھی اور سامنے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بولے اور کیا کرے۔ نظریں اٹھاؤ، اس کی سنجیدہ آواز پر اس کا دل ڈوب گیا، ابھرا، اور اس نے اسے دھیرے سے گردن اٹھائے سامنے دیکھتے پلکوں کی جھالر اٹھائی۔ اس کی سبز آنکھیں اس کے نیم دراز وجود پر پڑ گئیں۔ مجھے اختیار ہے کہ ان آنکھوں میں ساری زندگی جھانک سکتا ہوں، تمہیں اختیار نہیں رہا کہ تم ان آنکھوں کو پھیر لو۔ وہ پرکشش لہجے میں بولا تھا اور اس کی آنکھوں کو دیکھتے بول رہا تھا، فقط اس کی آنکھوں کو فجر کی آنکھیں پھیل گئیں اور دھیرے سے ہلکا سا مسکرایا۔ تمہاری آنکھوں میں موجود تاثرات، یہ تاثرات مجھے پسند ہیں، پتہ ہے کیوں؟ وہ 2 پل کو رکا اور اس کی شہد رنگ آنکھیں اب بھی اس کے سبز آنکھوں پر جمی ہوئی تھیں۔ کیونکہ یہ تاثرات تمہاری آنکھوں میں فقط میرے لیے ابھرتے ہیں، سب سے الگ تاثرات، میرے نام پر، میرے دیدار پر ابھرنے والے یہ تاثرات۔ اس کے ہلکی گلابی لب مسکرائے، ایک گہری مسکراہٹ۔ وہ اسے دیکھتے گیا تھا۔ کئی لمحے گزر گئے تھے، کئی منٹ گزر گئے۔ وہ گھبرا گئی۔ اس کی چمکتی آنکھوں سے اس کے دل کی دھڑکنیں حد درجہ تیز ہوئی تھیں۔ اسے وہ نظریں پھیرنا چاہتی تھی لیکن پھیر نہیں سکتی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں پر نظریں اٹکائے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ وہ دونوں اسٹل تھے، بس آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جمائے ہوئے، بے حس و حرکت تھے، جیسے پتھر کے ہوں۔ وہ پچھلے 128 منٹ سے کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ بس اس کی سبز آنکھوں پر نظریں جمائے نیم دراز تھا، بس ایک گھور رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے لب ہلکے سے مسکراہٹ میں ڈل رہے تھے اور آنکھوں کی چمک پر لمحے بھر بدلتی رہتی تھی۔ اس نے ایک بار بھی شہد رنگ آنکھوں کو پھیرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ میں کوشش کے باوجود بھی ان تاثرات کی تسخیر نہیں کر پا رہا۔ وہ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتے بولا اور اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ اس نے بازو گردن کے نیچے سے نکالتے، گہری سانس بھرتے سر بیڈ پر گرایا اور پھر شوز اتارتے وہ بیڈ پر ٹھیک سے دراز ہو گیا۔ اس سارے معاملے میں اس نے فقط 2 بار اس سے نظریں ہٹائی تھیں۔ تم ایسے ہی ساری رات میرے چہرے کو دیکھتے گزارو گی، ایک پل بھی تمہاری نظریں میرے چہرے سے پلٹنی نہیں چاہیے، اس نے موبائل کی طرف دیکھتے کہا۔ فجر نے اس کی نظروں کو سیدھ میں دیکھا اور وہ اس کی حرکت پر حیران تھی، جبکہ وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، فتح بندی کی مسکراہٹ۔ وہ سوچ رہا تھا ملک کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی شہمات دے دے گا، لیکن کیا وہ سچ درست سوچ رہا تھا؟
فجر رضوان کی سبز آنکھیں اس کے شہد رنگ آنکھوں کو بند دیکھ کر اس کے چہرے کے نقوش پر جمی ہوئی تھیں۔ بس 30 سیکنڈ پھر نظریں ہٹا لی گئیں۔ وہ اسے نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ سحر انگیز تھا۔ دل میں اس کے لیے نفرت رکھ کر اسے دیکھتے رہنا مشکل تھا، دنیا کا مشکل ترین کام۔ سوری میں لیٹ ہو گئی۔ تیز قدموں سے بھاگتے وہ بیگ کندھے سے ہٹاتے اپنے ڈیسک پر رکھتے گہرے سانس بھرتے بولی تھی۔ اس نے ایک آخری گہرا سانس لیا۔ تمہیں پتہ تھا نا آج ایک اہم میٹنگ ہے، پھر بھی اب جلدی کرو، تھوڑا سارے پیپر تیار کرو، نیشا میم کو دے آؤ۔ فائزہ نے اسے دیکھتے تنبیہ کی تھی اور آخر میں اس کا لہجہ نحوست اور بیزاری لیے ہوئے تھا۔ وہ بیزاری یمن وحید کے لیے نہ تھی، وہ نیشا میم کے لیے تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کچھ ہوا ہے پھر سے؟ پیپر اپنے ڈیسک سے اٹھاتے اس نے پیپرز کو سیدھا کرتے فائل میں لگاتے ہلکی مسکراہٹ سے پوچھا، یار وہ خود کو کیا سمجھتی ہے؟ ساری پریزنٹیشن میں نے تیار کی ہے اور اب پریزنٹیشن وہ دے گی، عجیب سے سارے پوائنٹس لے کر مجھ سے۔ فائزہ نے ہاتھ میں پکڑا پین ڈیسک پر پھٹکا اور خاصی غصے میں یمن وحید کے اس بات میں سر ہلایا اور لب ہلکے سے دبائے۔ دکھ ہوتا ہے جب آپ کی محنت پر کوئی اور کریڈٹ لے جائے۔ گرلز جلدی کرو، اور یمن پیپرز کدھر ہیں پروڈکٹس کے؟ ویئر از فائل؟ نیشا کی آواز پر ان دونوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یمن نے آگے بڑھتے فائل اس کے ہاتھ میں دی تو اس نے نخوت سے پکڑی، جبکہ فائزہ زبردستی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ پکڑو تم سب، اور تم یہ پکڑو۔ نیشا نے اپنے پیچھے کچھ ورکرز کے ہاتھوں سے بوکے لیتے فائزہ کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی دیے اور یمن کے طرف بھی گلابوں کا بوکے بڑھایا، اور سب نے ناسمجھی سے اس بوکے کو دیکھا۔ میم یہ کیوں؟ فائزہ نے بوکے کے بعد نیشا کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو جاؤ سب، چل کر خاموشی سے، جب کلائنٹ آئی تو انہیں دے دینا، نیشا نے ہاتھ جھاڑتے حکمیہ لہجے میں کہا۔ فائزہ نے بری طرح دانت پیسے، جبکہ یمن اس کی حالت پر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ یار اب کیا بت بن کر یہاں کھڑے رہے؟ وہ سب پچھلے 15 منٹ سے وہاں کھڑے تھے لیکن کوئی نہیں آ رہا تھا۔ فائزہ نے بیزاری سے گہرا سانس لیا جب دروازہ کھلنے کی آواز پر ان سب کی گردنیں دروازے کی جانب مڑیں۔ بکوں پر ان کے گرفت سخت ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ جم گئی۔ کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایک سائیڈ ہوتے اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑتے دروازے کو مقابل کے لیے مکمل کھولا تھا۔ قیمتی جوتوں میں مقید ایک بھاری قدم انداز داخل ہوا۔ ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں تھا جبکہ دوسرا ہاتھ ٹائی کی ناٹ ٹھیک کرتے ہوئے اور آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے پیچھے 3 لوگ بھی دروازے کو عبور کرتے آگے آئے۔ اس کے بھاری قدموں کی چھاپ خاموشی میں گونج رہی تھی، بڑی واضح گونج تھی۔ وہاں کھڑے اسٹاف نے اس کی جانب بوکے بڑھاتے اسے ویلکم کیا تھا، جبکہ بوکے اس کے پیچھے کھڑے لوگ پکڑتے جا رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا، ہر طرف اسٹاف تھا، نظریں ستائش سے اس کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ لیکن کیا ہر نظر نہیں، ہر نظر تو ستائش سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک نظر ساکت تھی، گہری ساکت نظر۔ اسے آگے بڑھتا دیکھ کر وہ لڑکی ساکت ہو گئی تھی۔ گلابوں کے بوکے پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس کی کالی آنکھیں ساکت تھیں، بالکل ساکت۔ اسے لگا کہ جیسے ہر طرف سناٹا سا چھا گیا ہے، وہ وہاں اکیلی ہے اور اس شخص نے اس کی نظریں اس لڑکی پر جمی ہوئی تھیں، گہری چمکتی نظریں۔ اس نے ایک قدم اٹھایا، بالوں میں ہلکا سا ہاتھ پھیرا۔ اس کے ساتھ آئے آدمی پیچھے رکے تھے۔ نہیں، یمن کے لبوں سے اٹکتے لفظ اتنی مدھم آواز میں ادا ہوئے کہ کوئی سن ہی نہیں پایا تھا، جبکہ وہ اس کی حرکت کرتے لب دیکھ کر یک طرفہ مسکرایا۔ دوسرا قدم اٹھا گیا تھا۔ یمن وحید کو بس اس وقت وہاں اس کے قدموں کی گونج ہی سن رہی تھی۔ وہ بس حیرت سے بے یقینی کے سناٹوں میں گھری ہوئی تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تیسرا قدم اٹھاتے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں یکدم پوری کھلیں اور لبوں پر گہری مسکراہٹ کھینچی۔ چمکتی آنکھوں کے ساتھ وہ گہری مسکراہٹ مسمرائز کر دینے والی تھی۔ اس کی نظریں اب بھی صرف اور صرف اسے دیکھ رہی تھیں، جبکہ قدم ہلکا سا لڑکھڑا کر پیچھے کو ہوئے تھے۔ گلابوں کا بوکے اس کے ہاتھوں سے چھوٹتا ان دونوں کے درمیان ان کے قدموں میں گرا تھا۔ ہاں، ایسے ہی ایک گلاب 4 سال پہلے ایک شخص رات کو وہ شخص جلا کر گیا تھا۔ اسے وہ ہاسپٹل کی رات بے ساختہ یاد آئی تھی، بہت اچانک۔ اسے حیرت کے ساتھ ڈر محسوس ہوا تھا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ اس کی جانب جھکتے وہ اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں میں جھانکتے نہایت دھیمی آواز میں بولا، آنکھوں میں چمک لیے، اور تم مجھے بھولی ہی کب ہوگی؟ اس کی آواز اب بھی دھیمی تھی، مسمرائز کرتی، دھیمی گمگیر آواز، اور آنکھیں کالی آنکھیں چمک رہی تھیں، سرد سی، پراسرار سی، بھاری سی۔
وہ سانس روک گئی تھی اور سانس لینا بھول گئی تھی سامنے کھڑے شخص کی وجہ سے۔ ایک سنسنی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ رہی تھی، قدم لڑکھڑا گئے تھے، وہ پیچھے کو ہوئی۔ گھٹیا راستے اپنے مسافر کو خود تک واپس لے آتے ہیں۔ اس نے اس کی جانب ذرا اور جھکتے بائیں آنکھ فینک کی۔ بہت دھیرے سے یمن کا اٹکتا سانس بحال ہوا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی کہ کہیں وہ مر جائے گی۔ گھٹیا راستے وفادار ہوتے ہیں، تم بھی دیکھ ہی لوگی۔ وہ کھل کر مسکرایا اور چہرہ اس کے چہرے کے مزید قریب کیا۔ یمن وحید کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ابھرا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں پائی مال تھا۔ وہ اسے پورے 4 سال بعد پھر ٹھٹھراتی شاموں میں مل گئی تھی۔ ہاں، وہ شخص اب بھی ویسا ہی تھا، گہرا، پراسرار سا، خود غرض۔ خوف اس کی آنکھوں سے ہوتا پورے جسم میں پھیل گیا۔ اس کے لفظوں کی تپش سے وہ ہل نہیں پائی تھی۔ اس کا چہرہ بری طرح دہک اٹھا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے پاس جھکے اس شخص کو دیکھا۔ ایک پھندا اس کے حلق میں اٹکا، لب دھیرے سے ہلے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھاتے اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوا۔ وہ لڑکھڑائی اور پھر اس کی سائیڈ سے نکلتے وہ بھاگنے لگی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اسے اب اپنی زندگی میں ہرگز قبول نہیں کر سکتی تھی۔ 4 سال پہلے اس کی موجودگی سے کیا کچھ نہیں ہوا تھا اس کی زندگی میں؟ کیا اب کوئی کمی باقی تھی؟ اس کی پشت کو دیکھتے وہ سر جھکائے، لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ اس نے آج بھی وہی رنگ پہنا ہوا تھا جو آخری ملاقات پر پہنا تھا۔ ہاں، وہ سرخ رنگ، اور اس رنگ میں اس کا مہکتا وجود آج بھی ویسے ہی تھا 4 سال پہلے۔ ریڈ روز، ویلکم بیک۔ وہ لبوں پر انگوٹھا پھیرتا آگے بڑھا اور اس کے پیچھے، جبکہ باقی سٹاف حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا، اور اس حیرت میں دیکھنے والوں میں باسل احمد بھی شامل تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور اس کے ساتھ آئے آدمیوں نے آگے بڑھتے انہیں میٹنگ روم کی طرف چلنے کو کہا تھا۔ وہ سب ناسمجھی سے کندھے اچکاتے ایک دوسرے کی دیکھتے وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ 3 سے 4 سٹیپ تیزی سے اتری تھی، نیچے پارکنگ کی طرف بڑھی تھی، جبکہ مزید 2 قدم لیتے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ اس کا دل ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ قدموں کی تیز آہٹ پر اسے لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے بہت بے حس محسوس کر رہی تھی۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بالکل اس کے وجود کے قریب آ کر رکا، اور اس کی وجہ چہرے سے دلکشی کی شعاعیں سی پھوٹ رہی تھیں۔ یمن کے بال اس کے چہرے کے اطراف بکھرے تھے۔ اس نے گردن اٹھائے اس شخص کو دیکھا۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ وہ 2 زانوں اس کے پاس بیٹھا اور دونوں بھویں اٹھائیں اور بائیں آنکھ چھوٹی کی، اور اب بھی اسے دیکھ رہا تھا خراب ہوتی حالت کو۔ 4 سال 2 ماہ 9 گھنٹے 36 منٹ، اور وہ 2 پل کو رک گیا۔ اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں میں جھانکا اور پھر ہاتھ میں بندھی مہنگی گھڑی کو ایک نظر دیکھا۔ 45 سیکنڈ۔ دیدار دشمن یار کیسا تھا؟ وہ بھویں اٹھاتے ہلکی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی ویسے ہی چمکی تھیں جیسے 4 سال پہلے اپنے ہر عمل کے بعد چمکتی تھیں۔ یمن وحید کے وجود میں ایک ان دیکھے احساس کی لہر دوڑی۔ اس نے گردن موڑ لی، آنکھیں زور سے میچی، ہونٹ بھینچ ڈالے، گہرا سانس بھرا۔ وہ کیوں بھاگ رہی تھی اس سے؟ کیا وہ غلط تھی؟ نہیں، وہ شخص غلط تھا۔ پھر وہ کیوں بھاگے جا رہی تھی؟ اس نے واپس سے گردن اس کی جانب موڑی۔ اب اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، وہ مضبوطی سے صاف دکھی جا رہی تھی۔ وہ اپنے اندر کی کیفیت کیوں آنکھوں سے عیاں کرے؟ ہمیشہ کی طرح گھٹیا ترین۔ وہ زمین پر گرے ہی پاؤں کی انگلیوں پر آئے زخموں کو نظر انداز کرتے لب بھینچے بولی، ہا 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 ہا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا، گردن پیچھے کو ڈھلکاتے، ہاں، پاگلوں کی طرح، وہی پرانی پاگل پن۔ لیکن گھٹیا کام تو آج بھی ہم دونوں نے ابھی تک نہیں کیے۔ دائیں آبرو اٹھاتے وہ مسمرائز کرتی نظروں سے اسے دیکھتے ہلکی رازدانہ آواز میں گویا ہوا، تم نے دعا کرنا چھوڑ دی تھی کیا؟ سکون برباد ہو گیا خام خواہ۔ یکدم اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، چہرے پر سرد مہری لیے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ ہوئے تھے۔ یمن وحید کا سانس رک گیا۔ تم نے غلط کیا۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ دوبارہ پھر 3 بار اس کی آنکھیں سرد ہوئیں اور جبڑے بھینچ گئے۔ اب میری باری ہے، لب بھینچے حد درجہ پراسراریت میں کہے گئے وہ جملے۔ یمن وحید کا رہا سہا سانس بھی سوکھا گئے۔ وہ کبھی کس بارے میں بات کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں سلگا ڈالوں گا ہر چیز،
ہر جذبات اور اپنے کیے پر تم پچھتاؤ گی، بہت پچھتاؤ گی۔ اس کی جانب جھکتے اس نے ایک گرم سانس اس کے چہرے پر چھوڑی۔ وہ ساکت آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھیلی ہوئی ساکت کالی آنکھیں۔ وہ کس بارے میں آخر بول رہا تھا؟ گڈ لک۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولتے اس کے لفظوں میں سکتی تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور پلٹ گیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی کتنی ہی دیر۔ وہ ہمیشہ اسے لطف اندوزی کا سامان سمجھتا تھا اور اسے تنگ کرتا تھا۔ اس نے ہر چیز چھین لیتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، خود غرض، خونی۔ اور یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔